نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود شریف اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مالک وسلم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے شب معراج میں سدرۃ المنتہا پر ایک فرشتہ دیکھا جسے میں نے اس سے قبل نہیں دیکھا تھا۔ اس کے طول و عرض کی مسافت لاکھ سال کے برابر تھی۔ اس کے 70,000 سر تھے اور ہر سر میں 70,000 منہ اور ہر منہ میں 70,000 زبانیں اور ہر سر پر 70,000 نورانی چوٹی تھی اور ہر چوٹی کے سر پر بال میں لاکھ لاکھ موتی لٹکے ہوئے تھے۔ ہر ایک موتی کے پیٹ کے اندر بہت بڑا دریا ہے اور ہر دریا کے اندر بہت بڑی مچھلیاں ہے اور ہر مچھلی کا طول لمبائی 2 سال کی مسافت کے برابر اور ہر مچھلی کے پیٹ میں لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور اس فرشتے نے اپنے سر اپنا ایک ہاتھ پر رکھا ہے اور دوسرا ہاتھ اس کے پیٹھ پر ہے اور وہ حضیرۃ القدس یعنی بہشت میں ہے۔ جب وہ اللہ کے تسبیح پڑھتا ہے تو اس کے پیاری آواز سے عرش الہی خوشی میں جھوم اٹھتا ہے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے عرض کیا کہ یہ وہ فرشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے پیدا کیا تھا۔ پھر میں نے کہا اس کی لمبائی اور چوڑائی کہاں سے کہاں تک ہے؟ جبرائیل نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے بہشت میں ایک چراگاہ بنائی ہے اور یہ اس میں رہتا ہے۔ اس جگہ کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ وہ آپ کے اور آپ کی امت کے ہر اس شخص کے لیے تسبیح پڑھے اور جو روزہ رکھتے ہیں ان کے لیے یہ تسبیحات پڑھتے ہیں۔ میں نے اس فرشتے کے آگے 2 صندوقیں دیکھی اور دونوں پر 1000 نورانی تالے تھے۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس فرشتے سے پوچھئے۔ میں نے اس عجیب و غریب فرشتے سے پوچھا کہ یہ صندوقین کیسے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ اس میں آپ کے روزے رکھنے والی امت کے برات یعنی چھٹکارا کا ذکر ہے۔ آپ کو اور آپ کی امت کے روزے رکھنے والوں کو مبارک ہو، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے یہ نعمتیں عطا فرمایا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، کتنا بڑا اجر ہے روزے دار کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہم سب کو روزے کے آداب، روزے کی حفاظت کما حقہ توفیق عطا فرمائے اور مذکورہ حدیث شریف پاک میں جو اجر بیان کیا گیا ہے اس کا ہمیں حقدار بنائے اور اس کا جزا ہمیں عطا فرمائے۔ حدیث پاک میں ہے جب قیامت میں اللہ تعالیٰ اہل قبور یعنی قبر والوں سے اٹھنے کا حکم دے گا تو اللہ عز و جل ملائکہ کو فرمائے گا یعنی فرشتوں کو فرمائے گا، اے رضوان یعنی اے جنت کے داروغہ، میرے روزے داروں کو آگے چل کر ملو، ان کے استقبال کرو کیونکہ وہ میرے خاطر بھوکے پیاسے رہے ہیں۔ اب تم بہشت کے خواہشات کی تمام اشیاء لے کر، تمام چیزوں کو لے کر ان کے پاس پہنچ جاؤ۔ اس کے بعد رضوان جنت روزے سے پکارے گا، پکار کر کہے گا، زور زور سے پکار کر کہے گا، اے جنت کے غلامان و ولدان، نور کے بڑے بڑے تھالے لاؤ۔ اس کے بعد دنیا کی ریت کے ذرات، بارش کے بوند، آسمان کے ستاروں اور درخت کے پتوں کے برابر میوہ جات اور کھانے پینے کے لذیذ اشیاء جمع کر کے روزے داروں کے سامنے رکھ دی جائے گی اور ان سے کہا جائے گا، اے روزے داروں، دنیا میں روزہ رکھ کر آئے ہو، ان کا فیض، ان کی برکتیں اور ان کا انعام تمہیں جنت میں عطا کیا جاتا ہے۔
جتنا مرضی ہو کھاؤ، اور ان روزوں کی جزا جو تم نے دنیا میں رکھا ہے وہ آج جنت میں تم پاؤ گے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، کل بروز قیامت اللہ تعالی روزے داروں کو کتنی عزت و عظمت عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، فرشتوں کو استقبال کا حکم دے گا۔ جو نورانی فرشتے ہیں، جو اللہ کے نوری مخلوق ہے، وہ آپ کے استقبال کریں گے، اور نور کے بڑے بڑے تھالوں میں قسم قسم کے جنت کی نعمتیں کھانے روزے داروں کے لیے سامنے رکھی جائے گی۔ کتنا عظیم صلہ ہے روزہ رکھنے کا۔ اللہ عزوجل اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہم سب کو ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نعمتیں عطا فرمائے گا۔ ہم سبوں کو رب کریم رمضان المبارک کے روزے رکھنے اور روزے کے آداب بجا لانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔